Assalamu alaikum. My name is Dr. Saqib Iqbal. Welcome to Lab 1. In this lab, we're gonna study about Eclipse. Okay, I'll introduce Eclipse to you, and I will tell you what Eclipse is and how you can use it. First of all, what is Eclipse? Eclipse is basically a tool to write Java programs or to design Java programs. And so it is basically a designing tool as well as an IDE. آپ کو IDE کے متعلق میں نے بتایا تھا, انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ. IDE اسے کہتے ہیں جس کے اندر آپ کوڈ لکھ سکتے ہیں اور پھر اس کوڈ کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی جو Eclipse ہے وہ IDE بھی ہے جس کے اندر آپ جاوا کا کوڈ لکھ سکتے ہیں, اور یہ ایک ڈیزائننگ ٹول بھی ہے کہ اس کے اندر آپ سافٹ ویئر ڈیزائن ماڈلز بھی بنا سکتے ہیں, UML کے ماڈلز بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو ڈائیگرامیٹک ہوتا ہے آپ نے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں پڑھا ہوگا. تو اس کا انٹروڈکشن میں آپ کو دوں گا, میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. اور چونکہ یہ آپ کی لیب ہے تو اس کے اندر آپ اس کو سیکھیں اور اس کے بعد آپ Eclipse کو خود سے یوز کریں, اور جو فیچرز میں آپ کو اس لیب میں بتاؤں گا آپ کا کام ہے کہ ان فیچرز کو آپ جا کے استعمال کریں. ٹھیک ہے, تو اس لیب کے اندر ہم Eclipse کو دیکھتے ہیں. اچھا, اب Eclipse جو ہے وہ صرف جاوا پروگرامنگ کے لیے نہیں ہے, بلکہ Eclipse کے اندر آپ C++ کے اور پائتھون لینگویج کے, مطلب اور لینگویجز کی بھی سپورٹ اس میں شامل ہو گئی ہے, ان کی کوڈنگ بھی آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح ایسپیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ہے, ایسپیکٹ جے, اس کی کوڈنگ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو ابھی یہ ایک بنڈل بن گیا ہے جو کہ آپ کو مختلف فیچرز دیتا ہے اور آپ کو مختلف لینگویجز کی سپورٹ دیتا ہے, وہ اس کے اندر آپ کر سکتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے, میں آپ کو جو, ویسے تو یہ لیب ہے, لیکچر نہیں ہے, اس کے دوران میں آپ کو جن چیزوں کے متعلق بتاتا جاؤں تو آپ کا مقصد, میں آپ کو پھر اس کے ساتھ ایکسرسائزز بھی دوں گا لیب کی. تو جو کچھ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, وہ آپ نے یوز کرتے ہوئے ان ایکسرسائزز کو کرنا ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے, کیونکہ ہمارا پہلا لیکچر چونکہ Eclipse کے انٹروڈکشن پہ ہے, تو جو اس کے اندر ایکسرسائزز ہیں وہ بھی Eclipse سے ریلیٹڈ ہیں. تو آپ ان ایکسرسائزز کو دیکھیں اور ان کو اس کے مطابق کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ Eclipse کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. Eclipse بنا تھا تو اس کے کیا آبجیکٹیوز تھے, پھر کیسے آپ Eclipse کو انسٹال کر سکتے ہیں, کہاں سے لے سکتے ہیں. پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر آپ پروجیکٹس کیسے بنا سکتے ہیں, ورک اسپیسز کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں. پھر اس کے اندر کلاسز کیسے بنا سکتے ہیں, پورا ایک کوڈ کلاسز کا کیسے لکھ سکتے ہیں. پھر اس کوڈ کو آپ کیسے کمپائل اور رن کر سکتے ہیں. پھر ہم دیکھیں گے کہ کوڈ جب رن ہو چکا ہو, آپ اس کے اندر اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی پرابلم ہے اور اس کی آپ ڈیبگنگ کرنا چاہتے ہیں, اس کے ایرر کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایرر کدھر ہو رہا ہے اور اس ایرر کو کیسے ریموو کیا جا سکتا ہے, ہم وہ دیکھیں گے. پھر اس کے اندر کچھ فیچرز ہیں, سیمپلنگ آف فیچرز, وہ دیکھیں گے, اور پھر اینڈ پہ سمری ہوگی. سب سے پہلے جی Eclipse چیز کیا ہے. Eclipse started as a proprietary IBM product, IBM Visual Edge for Smalltalk Java. شروع میں IBM Visual Edge تھی, اس کو پھر Eclipse بنا دیا گیا, اور یہ IBM کی پروڈکٹ ہے. Embracing the open source model, IBM opened the product up. تو یہ ایک اوپن سورس سافٹ ویئر ہے. اوپن سورس سافٹ ویئر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسا سافٹ ویئر جس کا کوڈ اویلیبل ہو, سورس کوڈ اویلیبل ہو, اور اس کے اندر کوئی بھی بندہ چینجز کر سکے. ٹھیک ہے, سو اوپن سورس از ان ایوالونگ اینڈ چینجنگ سافٹ ویئر وچ کیپس چینجنگ, اینڈ دا پیپل ہو آر یوزنگ اٹ they can suggest some changes to it, and if their changes are good then they are incorporated in the tool. اگر اوپن سورس کے اگینسٹ ہم دیکھیں جو کہ نان اوپن سورس ہوتے ہیں, وہ سافٹ ویئر ہوتے ہیں جن کو سورس کوڈ ریلیز نہیں ہوتا, وہ صرف ایز اے سافٹ ویئر ریلیز ہوتے ہیں, ان کا آپ سورس کوڈ ریلیز نہیں کرتے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور بندہ وداؤٹ
their permission. Without the permission of the proprietor, they cannot change the product. تو Eclipse کا اوپن سورس رکھنے کا مطلب یہی ہوا کہ ایک تو اٹ از اے جنرل پرپز اوپن پلیٹ فارم دیٹ فیسیلیٹیٹس اینڈ انکریجز دا ڈیولپمنٹ آف تھرڈ پارٹی پلگ انس. اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اس کے اندر پلگ انز اب آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں. پلگ ان سے مطلب یہ ہے کہ جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا سی پلس پلس اس کا پلگ ان آپ اپلوڈ کر دیں تو پھر آپ سی میں پروگرامنگ شروع کر دیں. پائتھون کا پلگ ان اپلوڈ کر دیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ چونکہ اس کو اوپن سورس ہے تو لوگ ایکلپس کا ایک ٹول بناتے ہیں چھوٹا سا. فار ایگزامپل اگر پائتھون یا اسپیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ایک شاخ ہے, آپ کو ابھی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسپیکٹ اورینٹڈ کیا ہوتی ہے, لیکن وہ بھی ایک پروگرامنگ پیراڈائم ہے. اگر اس کی کوڈنگ جاوا میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک پلگ ان موجود ہے. اب وہ پلگ ان کیسے بنا تھا کہ اسپیکٹ اورینٹڈ کے جو ٹیم تھی اس نے ایکلپس جیسا ایک ٹول بنایا, اور چونکہ ایکلپس اوپن سورس ہے تو ایکلپس کے کوڈ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایکلپس جیسا ٹول بنایا. اور چونکہ ایکلپس کا کوڈ ایکسٹینسیبل ہے تو اس کے اندر وہ انٹرفیسز موجود ہیں کہ آپ ایک الگ پلگ ان بنائیں اور اس پلگ ان کے اندر ایک انٹرفیس بنائیں تو پھر وہ پلگ ان اٹیچ ہو جاتا ہے ایکلپس کے ساتھ. وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ ہاؤ یو کین اپلوڈ دا پلگ ان اینڈ ہاؤ یو کین یوز دا پلگ ان ود دیٹ ٹول. تو پلگ ان بن جاتا ہے. تو پلگ ان سے پھر یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ابھی ایکلپس جو آئی بی ایم نے ریلیز کی اس کے اندر ایک اسپیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ نہیں ہو سکتی, لیکن اگر کسی پارٹی نے اسپیکٹ اورینٹڈ کا پلگ ان بنا لیا وہ آپ ایکلپس کے ساتھ اٹیچ کر دیں تو اب آپ اسپیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ بھی کر لیں. تو یہ فائدہ ہوتا ہے اوپن سورس کا. بیسٹ نون ایز این انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ. اب اس کو آئی ڈی ای بھی کہا جاتا ہے جو بھی میں نے آپ کو ڈیفائن کیا تھا. آئی ڈی ای وہ ہوتی ہے جو کہ آپ کو کوڈنگ میں, بلڈنگ میں, رننگ میں اور ڈیبگنگ میں ہیلپ کرے, جس کے اندر آپ کوڈ لکھ سکیں, رن کر سکیں, ڈیبگ کر سکیں. اوریجنلی ڈیزائن فار جاوا ناؤ سپورٹس مینی ادر لینگویجز. جی ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سی پلس پلس, پائتھون, پی ایچ پی, روبی, بہت ساری لینگویجز کو, اور ان سب کے آپ پلگ انس اپلوڈ کر سکتے ہیں اور ایکلپس میں کام کر سکتے ہیں. اچھا, اب ایکلپس کو چلانے کے لیے کچھ پری ریکوزٹس ہیں جو کہ آپ کو پہلے پورے کرنے ہیں. چونکہ ایکلپس لکھا ہوا ہے جاوا میں اور اسی لیے آپ کو JRE یا JDK چاہیے ہوتی ہے. تو JDK ریکمینڈیڈ ہے ویسے ایکلپس کے لیے. تو آپ پہلے اس کے کہ ایکلپس آپ اپنے کمپیوٹرز میں انسٹال کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکلپس کو انسٹال نہیں کرنا پڑتا, یہ ایک مزے کی بات ہے. ایکلپس کو آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, میں آپ کو وہ ابھی لنک بتاؤں گا, اور پھر آپ اس کو ان پیک کر لیتے ہیں. وہ بیسیکلی ایک زپڈ فائل ہوتی ہے اور اس کو آپ صرف ان پیک کر دیں جدھر آپ رکھنا چاہتے ہیں, سی میں, ڈی میں, وہاں ان پیک کر کے رکھ دیں, اور اس کے اندر ایک ایگزیکیوٹیبل کمانڈ ہوگی ایکلپس کی, ایپلیکیشن کمانڈ, اس کو آپ رن کریں تو آپ کا ایکلپس سٹارٹ ہو جائے گا. لیکن ایکلپس سٹارٹ کرنے سے پہلے یا ایکلپس کو ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ JDK کا جو نیو ورژن ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. وہ بھی آپ گوگل پہ جا کے JDK ڈاؤن لوڈ لکھ سکتے ہیں اور وہ ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر لیں اپنے کمپیوٹر پہ. ٹھیک ہے جی. اب ایکلپس کہاں سے مل سکتی ہے؟ ایکلپس آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس لنک سے www.eclipse.org/downloads/packages/. یا تو آپ اس لنک کو اپنے کمپیوٹرز پہ لکھیں اور ڈاؤن لوڈ کریں, یا پھر آپ سمپل گوگل میں بھی اگر لکھ دیتے ہیں کہ ایکلپس ڈاؤن لوڈ تو وہ آپ کو اسی جگہ پر لے جائے گا, اسی جگہ پر لے جائے گا اور آپ ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے. اچھا, بی شیور ٹو گریب ایکلپس IDE فار جاوا ڈیولپرز. اگر آپ کو اس جگہ کے اندر اس لنک کے اوپر اگر ڈفرینٹ آپشنز پڑی ہوئی ہیں کہ ایکلپس فار C++, ایکلپس فار پائتھون, ایکلپس فار روبی,
اور یا Eclipse فار جاوا تو آپ صرف Eclipse فار جاوا کو ڈاؤن لوڈ کریں. اچھا یہاں پر ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ جب آپ Eclipse کو ڈاؤن لوڈ کرنے لگیں گے تو اس کے اندر دو ورژنز پڑے ہوں گے, 32 بٹ ورژن اور 64 بٹ ورژن. اب یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا کمپیوٹر 32 ہے یا 64 ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے کمپیوٹر میں جہاں پر مائی کمپیوٹر لکھا ہوا ہے, مائی کمپیوٹر کا آئیکن ہے آپ کے ڈیسک ٹاپ کے اوپر, آپ کے کمپیوٹر کے ڈیسک ٹاپ کے اوپر مائی کمپیوٹر کا ایک آئیکن ہوگا جس کے اندر جا کر آپ ڈرائیوز دیکھ سکتے ہیں. اس آئیکن پہ اگر آپ رائٹ کلک کریں تو رائٹ کلک کریں گے تو اس کی آپشنز آئیں گی. ان آپشنز میں آخری آپشن جو ہے پراپرٹیز, وہ آپ اوپن کریں اور آپ کو آپ کے کمپیوٹر کے متعلق پوری انفارمیشن نظر آ جائے گی. اس انفارمیشن میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے سی پی یو کون سا لگا ہوا ہے, اس کا سائز کتنا ہے. ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا کمپیوٹر 32 بٹ ہے یا 64 بٹ ہے. تو وہاں سے پڑھ کے اس کے مطابق آپ اس لنک سے اپنا Eclipse ڈاؤن لوڈ کریں. ٹھیک ہے جی. Eclipse comes bundled as a zip file اور a tarball all other operating system. تو آپ نے چونکہ ونڈوز کا کرنا ہے تو ونڈوز میں زپ فائل ہوتی ہے, tarball ہوتی ہے. باقی آپریٹنگ سسٹم میں جو زپ فائل ہے اس کو tarball کہا جاتا ہے. اس کو کنفیوز نہ کریں آپ. زپ فائل ہوگی آپ کے ونڈوز کے لیے, تو اس زپ فائل کو آپ نے سمپل ان ریپ کر دینا ہے. تو اب انسٹال کیسے کرنا ہے؟ سمپلی ان ریپ دا زپ فائل ٹو سم ڈائریکٹری ویئر یو وانٹ ٹو اسٹور دا ایگزیکیوٹیبلز. تو جہاں پر بھی آپ اپنے پروگرام رکھنا چاہتے ہیں صرف اس کے اندر ان پیک کر کے ان ریپ کر کے آپ وہ رکھ دیں. اچھا ان ریپ کیسے ہوگا؟ جیسے ہی آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا Eclipse کو تو اس کا ایک آئیکن سا بن جائے گا ڈاؤن لوڈنگ کا. وہ جو ڈاؤن لوڈ فائل جو ڈاؤن لوڈ ہوگی اس فائل کو ڈبل کلک کریں تو وہ آپ سے پوچھے گی کہ ان پیک کرنا ہے یا ان ریپ کرنا ہے, تو آپ یس کر دیں. ساتھ میں آپ سے پوچھے گی کس ڈائریکٹری میں کرنا ہے, تو آپ کی جس ڈائریکٹری میں زیادہ سپیس ہے وہاں پہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر دیں. اچھا ونڈوز کے اوپر آئی ٹیپیکلی ان ریپ دا زپ فائل ٹو سی Eclipse. بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ سی کے اندر Eclipse کا ایک فولڈر بنائیں اور اس فولڈر کے اندر اس کو ان ریپ کر دیں. I then typically create a shortcut on my desktop to the Eclipse executable. آپ اگر جائیں جب ان پیک ہو جائے گی تو اس کے اندر Eclipse کا آپ کو ایک آئیکن نظر آئے گا جس کے آگے لکھا ہوگا ایپلیکیشن. وہ اصل میں ایگزیکیوٹیبل وہی Eclipse کا آئیکن ہے. اس کو آپ وہاں سے کاپی کریں, کٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سی سے صرف کاپی کریں اور اس کا آئیکن آپ ڈیسک ٹاپ پہ پیسٹ کر دیں. شارٹ کٹ بن جائے گا ڈیسک ٹاپ پہ. وہ شارٹ کٹ پھر آپ یوز کر سکتے ہیں. اگر تو آپ لینکس یوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ آپٹ Eclipse میں رکھ سکتے ہیں. یعنی آپٹ کے اندر آپٹ ڈرائیو جو ہے اس کے اندر آپ Eclipse کا فولڈر بنا کے رکھ سکتے ہیں. لیکن لینکس اگر آپ یوز نہیں کر رہے, آپ سمپل ونڈوز یوز کر رہے ہیں, ونڈوز 8, ونڈوز 7, ٹھیک ہے, XP ونڈو, تو اس کے اندر وہی کریں جو یہاں پر میں نے پہلے بتایا آپ کو. اب آپ نے لانچ کیسے کرنا ہے, Eclipse چلانی کیسے ہے؟ ونس یو ہیو دا انوائرمنٹ سیٹ اپ, گو ایڈ اینڈ لانچ Eclipse. آپ اس صرف آئیکن کو ڈبل کلک کریں تو آپ کو اس طرح کی پہلے اسکرین نظر آئے گی. اس اسکرین کے بعد آپ کو یہ نظر آئے گا, یہ والی ونڈوز نظر آئے گی. اس کو کہا جاتا ہے ورک اسپیس لانچر. ان Eclipse all of your code will live under ورک اسپیس. اچھا آپ کا تمام کوڈ جو ہوگا وہ ورک اسپیس کے اندر رہے گا. تو یہ پوچھ رہا ہے ورک اسپیس کدھر رکھنی ہے, تو یہ بھی آپ کی مرضی ہے, آپ جدھر رکھیں گے. تو اس کے بعد آپ کا جتنا کوڈ ہوگا, یہ دیکھیں ابھی تک ہم نے جو بات کی تھی وہ Eclipse کی تھی کہ Eclipse کو آپ کدھر رکھ رہے ہیں. اگر آپ اس کو سی میں رکھ رہے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے. اب بات کر رہے ہیں ورک اسپیس کی. ورک اسپیس کا مطلب ہے آپ جتنی جاوا کی فائلز بنائیں گے, جتنی کوڈنگ کریں گے,
وہ سارے ورک سپیس کے اندر پڑی ہوں گی. تو اسی لیے آپ ورک سپیس جدھر رکھیں اسے یاد رکھیں کہ آپ کی ورک سپیس کدھر ہے, تاکہ بعد میں آپ کو اگر اپنی جاوا فائل اٹھانی ہو تو آپ اسی لوکیشن سے اٹھا سکیں. A workspace is nothing more than a location where we will store our source code and where Eclipse will write out our preferences. ٹھیک ہے, تو آپ کی وہ صرف وہ چیزیں سیو ہوں گی. پریفرنس آپ کی کیا ہے, وہ سیو ہوگی اور آپ کا کوڈ سیو ہوگا. Eclipse allows you to have multiple workspaces, each tailored in its own way. اچھا, اب یہ بھی ہے کہ ورک سپیسز بھی آپ ملٹیپل بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی یہ چونکہ ایڈوانس لیول ہوگا, ابھی ہم اس کی بات نہیں کرتے. چوز دا لوکیشن ویئر یو وانٹ ٹو اسٹور یور فائلز دین کلک اوکے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ کو یہ والی ونڈو نظر آئے گی. اس ونڈو کے اندر the first time you launch Eclipse you will be presented with welcome screen. یہ ایک welcome screen ہے. From here you can access an overview to the platform tutorial sample code. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں یہ مختلف آئیکونز دیے ہوئے ہیں, کوئی ٹیٹوریل کے بارے میں ہے, کوئی پلیٹ فارم کے ہے, کوئی سیمپل کوڈ کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر یہ ایک آپشن ہے ورک بینچ. ٹھیک ہے, تو کلک آن دا ایرو آن دا رائٹ ٹو گیٹ ٹو دا ایکچوئل آئی ڈی. یا تو آپ اس کے اوپر کلک کریں ورک بینچ کے اوپر, ٹھیک ہے, یا آپ اس ویلکم اسکرین کو یہاں سے کینسل بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ, یہ جدھر میرا ایرو ہے اس ٹائم, یہاں پہ کینسل کا بٹن ہوگا, آپ اس کو کلک کریں تو یہ کینسل ہو جائے گا اور آپ آئی ڈی ای پہ چلے جائیں گے اور یہ آپ کو نظر آ جائے گی آئی ڈی ای. ٹھیک ہے, تو اس آئی ڈی ای کے یہ کمپوننٹس ہیں. اب ان کو دھیان سے دیکھیں کہ یہ کمپوننٹس کیا کیا ہیں. سب سے پہلے تو مینیو بار ہے جس میں فل ڈراپ ڈاؤن مینیوز پلس کوئک ایکسیس ٹو کامن فنکشنز. ٹھیک ہے, یہ والے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں, ان کے اندر ڈفرینٹ آپشنز ہیں, فائل ایڈٹ سورس. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد آپ کا یہ جو وائٹ ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا, یہ ہے پیکیج ایکسپلورر پین. دس از ویئر آور پروجیکٹ فائلز آر لسٹڈ. تو یہ وہ پین ہے جس کے اندر آپ جو جس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں آپ کا جو پیکیج ہے, پہلے آپ پیکیج بناتے ہیں پھر اس کے اندر کلاسز بناتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ پیکیجز یہاں پہ نظر آ رہے ہوں گے. پھر ہے جناب آپ کا یہ والا ایریا, اس کو کہا جاتا ہے ایڈیٹر پین, یہ جو سینٹر والا ہے. ایڈیٹر پین میں دس از ویئر وی ایڈٹ آور سورس کوڈ. اس کے اندر ہم اپنا سورس کوڈ لکھتے ہیں, اس کو چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ والا پین وہ ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر رائٹ کارنر میں پرسپیکٹیو سوئچر ہے. یہ بھی آپ کو سمجھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر میں نے اسٹوڈنٹس میں یہ پرابلم دیکھا ہے کہ اگر وہ ڈیبگ پرسپیکٹیو میں چلے جاتے ہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں چلتا جاوا پرسپیکٹیو میں کیسے جانا ہے. تو اگر آپ کو یہ دو نظر آ رہے ہیں اس ٹائم آپ جاوا پرسپیکٹیو میں. پرسپیکٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ٹائم کیا کام کر رہے ہیں. اگر تو آپ جاوا کا کوڈ لکھ رہے ہیں تو آپ جاوا پرسپیکٹیو میں. اگر آپ ڈیبگنگ کر رہے ہیں, ایررز ڈھونڈ رہے ہیں, ایررز کو صحیح کر رہے ہیں, تو آپ ڈیبگر پرسپیکٹیو میں, ڈیبگنگ پرسپیکٹیو. ڈیبگنگ پرسپیکٹیو بھی یہیں آئے گا. تو ابھی یہ دیکھیں جاوا والا ہائی لائٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جناب یہ ہمارا ٹاسک لسٹ پین ہے جس کے اندر دس کنٹینز لسٹ آف ٹاسک ٹو کمپلیٹ. کون کون سے ٹاسک کمپلیٹ ہونے چاہیے یہ ابھی آپ کو دکھائیں گے اس کا استعمال, وہ یہاں آتے. اس کے بعد ہے جناب آؤٹ لائن پین. دس کنٹینز اے ہیرارکیکل ویو آف اے سورس فائل. آپ کی سورس فائل جو ہے جس کے اندر پیکیج ہے, پھر کلاسز ہیں, اور اگر کوئی ایک کلاس کے اندر انر کلاس ہے, ان سب کی ہیرارکی بنی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ کا کوڈ کس طرح آرگنائز ہے, کون سا پیکیج ہے, کون سے پیکیج میں کون سی کلاسز ہیں, کون سی کلاسز کے اندر ایون آپ کلاسز کے ممبرز بھی دیکھ سکتے ہیں, اس کے اندر کتنے ویریبلز ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیزیں. پھر آپ کے یہ miscellaneous پین ہے. Various components can appear in this pan. Typically this contains a console and a list of compiler problems.
آپ کو یہ 3 نظر آ رہے ہوں گے، پرابلمز، جاوا ڈاک اور ڈیکلریشن. ٹھیک ہے، یہ پین جو ہوتا ہے اس کے اندر مختلف آپشنز ہوتی ہیں، لیکن اسی کے اندر کنسول بھی ہوتا ہے. کنسول ہوتا ہے آپ کی آؤٹ پٹ اسکرین، جس کے اوپر آپ کی آؤٹ پٹ نظر آئے گی. جب آپ کا پروگرام رن کرے گا اور وہ جو کچھ جنریٹ کرے گا، جو وہ آؤٹ پٹ دکھائے گا، وہ آپ کو کنسول پہ نظر آئے گی. اچھا جی، اب ہم کریٹ کرتے ہیں ایک نیا پروجیکٹ. ٹھیک ہے، اب ہم ایکلپس کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے پروگرام سے. تو پہلے پروگرام کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، ہر پروگرام کو ایک پروجیکٹ کہا جاتا ہے. تو سب سے پہلے آپ ایک پروجیکٹ بنائیں گے. آل کوڈ ان ایکلپس نیڈس ٹو لیو انڈر اے پروجیکٹ. ٹھیک ہے، جتنا آپ نے کوڈ کرنا ہے ایک اسپیسیفک کام کے اوپر، اس کو آپ نے ایک پروجیکٹ کا نام دینا. ٹو کریٹ اے پروجیکٹ، فائل، نیو جاوا پروجیکٹ. یہ جو فائل کا مینیو ہے آپ اس کو اوپن کریں، اس کے اندر نیو آپشن ہے، آپ نیو کو اوپن کریں تو یہ ایک سب مینیو کھل جائے گا. اس سب مینیو میں آپ جاوا پروجیکٹ کو کلک کر دیں. جیسے ہی جاوا پروجیکٹ کو کلک کریں گے تو آپ کو یہ والا ڈائلاگ باکس نظر آئے گا. یہ ڈائلاگ باکس آپ کو کہہ رہا ہے انٹر اے نیم فار دا پروجیکٹ. تو اس کے اندر آپ کو پروجیکٹ کا نیم ہے، کانٹینٹس، کریٹ نیو پروجیکٹ ان ورک اسپیس یا کریٹ پروجیکٹ فرام ایگزسٹنگ سورس. تو اگر آپ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے، کوئی سورسز پہلے سے لکھی ہوئی ہیں، کوئی کوڈ پہلے سے لکھا ہوا ہے، اس کا نیا پروجیکٹ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ یہ دوسرے ریڈیو باکس کو کلک کریں گے اور پھر براؤز کر کے لوکیشن سے معلوم کریں گے. لیکن بائی ڈیفالٹ پہلے والا ہی چیک ہوا ہوتا ہے، کریٹ نیو پروجیکٹ ان ورک اسپیس. تو اگر آپ نے کچھ نیا نہیں کرنا تو سمپل پروجیکٹ کا نام دیں، جو کہ ہم نے دیا ہے ہیلو ڈیش ورلڈ. ٹھیک ہے، اور آپ اس کو فنش کر دیں. کچھ اور آپشنز بھی ہیں اس کے نیچے. فار ایگزامپل JRE جاوا کے متعلق ہے کہ جو بائی ڈیفالٹ JRE ہے جو آپ نے انسٹال کی ہوئی ہے، کیا اسے یوز کریں یا آپ ایک کوئی پروجیکٹ اسپیسیفک JRE کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ یہاں سے سلیکٹ کی جا سکتی. یہ ایڈوانس فیچرز ہیں، ان کو ابھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پروجیکٹ کا لے آؤٹ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اینی وے چونکہ یہ ہیلو ورلڈ ایک سمپل سا پروگرام ہے، تو اس سمپل سا پروگرام کے لیے ابھی ہم اسٹریٹ فارورڈ انسٹرکشنز دیکھتے ہیں. تو اس کے اندر آپ پروجیکٹ کا نام کوئی بھی دے سکتے ہیں. ہم نے ہیلو ڈیش ورلڈ دیا اور اس کو آپ فنش کر دیں. جیسے ہی اسے فنش کریں گے آپ کو یہ والا پین نظر آئے گا. The newly created project should then appear under the package explorer. تو آپ نے جو ابھی پروجیکٹ بنایا ہے ہیلو ڈیش ورلڈ، وہ ابھی یہاں پہ آ گیا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ ہیلو ڈیش ورلڈ، اور اس کے اندر یہ دیکھیں پلس کا بٹن ہے، جس کا مطلب ہے اس کے اندر کچھ مزید فائلز بھی موجود ہیں. جیسے ہی آپ اس پلس کو کلک کریں گے تو آپ کو یہ فولڈر نظر آئے گا اور یہ کچھ اور فائلز نظر آئیں گی. یہ فولڈر جو ہے SRC، اس کا مطلب ہے سورس کوڈ کا فولڈر ہے. تو یہ آپ کا وہ فولڈر ہے جس کے اندر آپ جو بھی جاوا کلاسز جنریٹ کریں گے، رائٹ کریں گے، وہ اپیئر ہو جائیں گی. Eclipse automatically creates a folder to store your source code and it's called SRC. اس کے بعد اب آپ نے to create a class simply click on the new button then select class. اچھا، اب یہ اگر آپ دیکھیں تو اس کو کرنے کے 2 طریقے ہیں کلاس کو کریٹ کرنے کے. یا تو یہ SRC ہے، اس کے اوپر آپ رائٹ کلک کریں تو آپ کو آپشن آ جائے گی نیو کی، اور پھر آپ کلاس کر سکتے ہیں. یا پھر اگر آپ دیکھیں یہ ایک وائٹ کلر کا آئیکن بنا ہوا ہے، اس آئیکن کو جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہ والی آپشنز نظر آئیں گی، اور ان آپشنز میں آپ نے یہ کلاس کو کلک کرنا ہے. تو جیسے ہی اسے کلک کریں گے تو آپ کو یہ والا ڈائلاگ باکس نظر آئے گا. تو جناب یہ کیا ڈائلاگ باکس ہے؟ یہ کلاس کو کریٹ کرنے کے لیے
From here you can specify the following. آپ پیکج کا نام دے سکتے ہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے, کلاس نیم دے سکتے ہیں, سپر کلاس دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, whether or not to include a main etc. یہ دیکھیں اس کا سورس فولڈر کون سا ہے کہ یہ کدھر جائے گا, پیکج کا کیا نام ہے, یہ نام ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے کلاس کا نام دینا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر اگر تو آپ کو زیادہ اندازہ نہیں ہے باقی فیچرز کا تو ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو بائی ڈیفالٹ رہنے دیں. آپ سمپل یہاں پہ اپنی کلاس کا نام لکھیں اور اس صورت میں ہم نے اسے ہیلو ورلڈ کہا ہے. آپ اگر نیچے دیکھیں تو اس کے اندر ڈفرینٹ آپشنز ہیں جو میں نے آپ کو پڑھائی ہیں لیکچرز میں, کہ آپ اپنی کلاس کو پبلک بنا سکتے ہیں, پرائیویٹ بنا سکتے ہیں, پروٹیکٹڈ, ایبسٹریکٹ, فائنل, اسٹیٹک, یا اس کو بائی ڈیفالٹ رہنے دیں. تو بائی ڈیفالٹ ویسے شروع میں جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں تو یہ پبلک ہی ہوتی ہے. اسی طرح آپ سپر کلاس کر سکتے ہیں. سپر کلاس ہمارے اگلے لیکچرز کے اندر میں نے ڈیفائن کیا ہوا ہے. انہیریٹنس کے اندر آپ ایک کلاس کو دوسری کلاس کا چائلڈ بنا سکتے ہیں. تو جو پیرنٹ کلاس ہوتی ہے اس کو سپر کلاس یا پیرنٹ کلاس کہا جاتا ہے. تو اگر تو آپ اس کلاس کو کسی اور کلاس کا سب کلاس بنانا چاہتے ہیں یا چائلڈ کلاس بنانا چاہتے ہیں تو اس کلاس کا آپ یہاں پہ لنک دے دیں گے براؤز کر کے. وہ کلاس اگر کہیں سیو ہوئی ہے تو آپ براؤز کریں گے اور اس کلاس کے اوپر کلک کریں گے. ہر کلاس جو ہوتی ہے وہ .java کے نام سے سیو ہوتی ہے. تو آپ ادھر سے براؤز کر کے اپنے ورک سپیس میں جا کے جو بھی کلاس آپ سپر کلاس بنانا چاہتے ہیں, یعنی اس کلاس کو چائلڈ بنانا چاہتے ہیں یا سب کلاس بنانا چاہتے ہیں اور اس کو چائلڈ بنانا چاہتے ہیں کسی سپر کلاس کا, تو اس سپر کلاس کو آپ براؤز کر کے کلک کر دیں تو وہ یہاں ایڈ ہو جائے گی. اور ویسے لیٹر لیکچرز میں میں نے آپ کو بتاؤں گا کہ آبجیکٹ کلاس جو ہوتی ہے وہ سب کی سپر کلاس ہوتی ہے بائی ڈیفالٹ. ایک کلاس ہے جو کہ ایکلپس کے ساتھ آتی ہے, جاوا کے ساتھ ہوتی ہے, لیکن ایکلپس کے اندر پروگرامنگ کے اندر وہ ایکلپس کی لائبریریز کے اندر دی ہوئی ہے, اس کو آبجیکٹ کلاس کہا جاتا ہے. تو جتنی باقی کلاسز بنتی ہیں, جتنی بھی آپ بنائیں گے, جب بھی بنائیں گے, وہ بائی ڈیفالٹ آبجیکٹ کلاس کے چائلڈ کلاس ہوں گی. ان کو ایکسپلیسٹلی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایکسپلیسٹلی کا مطلب ان کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے چائلڈ. اور چائلڈ کلاس بنانے کے لیے ایکسٹینڈز کا کی ورڈ یوز ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کی کلاس کا نام ہے ہیلو ورلڈ اور آپ اس کو چائلڈ بنانا چاہتے ہیں ورلڈ کلاس کا, ایک ہے ورلڈ, آپ کی ہے ہیلو ورلڈ, ایک اور کلاس ہے جس کا نام ہے ورلڈ. آپ ہیلو ورلڈ کو ورلڈ کا چائلڈ کلاس بنانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہیلو ورلڈ کا نام لکھیں, یعنی کوڈ کے اندر کلاس ہیلو ورلڈ, اس کے آگے آپ ایکسٹینڈز لکھیں اور پھر ورلڈ لکھیں. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہیلو ورلڈ جو ہے وہ چائلڈ ہے ورلڈ کی, کیونکہ ایکسٹینڈز ورڈ جو ہوتا ہے وہ انہیریٹنس لاتا ہے, وہ اس کو چائلڈ بناتا ہے. اینی وے یہاں پہ اگر آپ کوئی سپر کلاس ایڈ کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کی کلاس کے ساتھ ایکسٹینڈز کا لفظ آ جائے گا اور اس کلاس کا نام آ جائے گا. اور اگر آپ اس کو ایز اٹ از چھوڑ دیں گے, کیونکہ بائی ڈیفالٹ آپ کو یہ لکھا ہوا نظر آئے گا java.lang.object, یہ بائی ڈیفالٹ لکھا ہوگا. اگر آپ اس کو ایز اٹ از چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آبجیکٹ کلاس آپ کی سپر کلاس ایز اٹ از ہے, اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی وہ کوڈ میں مینشن ہوگی, وہ بائی ڈیفالٹ آتی ہے. تو اگر آپ کو اس کا نہیں پتا تو ابھی رہنے دیں. انٹرفیسز بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. انٹرفیسز ہوتے ہیں جو کہ وہ بھی ہم نے لیٹر لیکچر میں کور کرنے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ. انٹرفیسز بھی ایک خاص ٹائپ آف کلاسز ہوتی ہیں, ان کو آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنی کلاس میں, ٹھیک ہے. ایٹ دا مومنٹ کوئی نہیں ہے اس لیے یہ جگہ خالی ہے, ابھی آپ کو اس کے متعلق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وچ میتھڈ
stubs would you like to create. یہ والا بائی ڈیفالٹ کلک ہوا ہوتا ہے. اس کا یہ کیا ہے؟ پبلک اسٹیٹک وائڈ مین. یہ آپ کا مین میتھڈ ہے. تو جیسے ہی آپ کلاس بنائیں گے دیکھیں یہ بائی ڈیفالٹ کلک ہوا ہے, یعنی شروع سے ہی آپ نے کلک نہیں کیا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی کلاس آپ بنائیں گے, اس کو فنش کریں گے, تو ایک میتھڈ آٹومیٹکلی بن جائے گا پبلک اسٹیٹک وائڈ مین. یہ میتھڈ امپورٹنٹ ہوتا ہے ہر کلاس میں. جب بھی آپ کوئی کلاس بنائیں گے اس کے اندر ایک میتھڈ ہوگا جس کا نام ہوگا پبلک اسٹیٹک وائڈ مین, اور آگے پورا یہی ہوگا پیرنتھیسس اسٹارٹ اسٹرنگ اور اس میں بریکٹس اور پھر آرگس اور پھر پیرنتھیسس کلوز. یہ اس کا سگنیچر ہوگا. اور یہ میتھڈ لازمی لکھنا ہے کیونکہ اسی میتھڈ کے اندر آپ اس کلاس کو رن کر سکیں گے. ہاں یہ میتھڈ آپ ایگزامپٹ کر سکتے ہیں صرف ان کلاسز میں جن کلاسز جو کہ سپورٹنگ کلاسز ہیں. دیکھیں ایک آپ کیونکہ آپ کے پیکج میں آپ کے پروجیکٹ میں 5 کلاسز بھی ہو سکتی ہیں. ان 5 کلاسز میں ایک کلاس کے اندر مین لازمی ہونا چاہیے, اور یہ والا مین, اس کو مین میتھڈ کہا جاتا ہے. اس مین میتھڈ کا کام یہ ہوگا کہ یہ ایگزیکیوٹ کرے گا, آپ کے پروجیکٹ کو چلائے گا. تو جو کچھ مین میں لکھا ہوگا صرف وہی ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. یہ آپ نے شاید پروگرامنگ میں پڑھا ہو جاوا میں. ہم اس کی تھوڑی سی کچھ ایگزامپلس یہاں پر بھی دیکھیں گے. تو جو کچھ آپ مین میں لکھیں گے صرف وہی رن ہوتا ہے. اب باقی کلاسز کے آپ آبجیکٹس بنا کے اسی مین میں ان کو کال کرتے ہیں تو تبھی باقی کلاسز چلتی ہیں. تو ان باقی کلاسز کو آپ سپورٹنگ کلاسز کہہ سکتے ہیں. تو ایک مین کلاس ہوگی جس کے اندر مین میتھڈ ہے اور باقی سپورٹنگ ہے. تو اگر سپورٹنگ کے اندر آپ مین میتھڈ نہیں رکھنا چاہتے تو آپ اس کو ان چیک کر دیں. ٹھیک ہے, اس کو یہاں سے یہ جو چیک ہوا ہے اس کو ختم کر دیں تو ان میں میتھڈ نہیں آئے گا. پھر آپ اس کے اندر ایک اور آپشن ہے کنسٹرکٹرز فرام سپر کلاس. اگر آپ نے کوئی سپر کلاس بنایا ہے اور ان کے کنسٹرکٹرز کو ایز اٹ از آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اپنی کلاس میں تو اس کو کلک کر دیں. شروع میں یہ کلک نہیں ہوا ہوتا بائی ڈیفالٹ. پھر ہے جناب انہیریٹڈ ایبسٹریکٹ میتھڈز. تو اگر آپ کوئی ایبسٹریکٹ میتھڈز انہیریٹ کرنا چاہتے ہیں, انہیریٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی سپر کلاس بنائی ہے اور وہاں کے ایبسٹریکٹ میتھڈ بنے ہوئے ہیں ان کو آپ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی کلاس میں تو وہ کلک کر دیں. اینی وے چونکہ ابھی آپ نے کوئی سپر کلاس نہیں لکھی, یہ تو بائی ڈیفالٹ لکھی ہوئی ہے جاوا ڈاٹ آبجیکٹ جاوا ڈاٹ لینگ ڈاٹ آبجیکٹ, یہ تو بائی ڈیفالٹ ہے. تو آپ نے چونکہ نئی نہیں بنائی تو اس کو اگر کلک کر بھی دیں گے تو کوئی وہ نہیں ہے. ڈو یو وانٹ ٹو ایڈ کمنٹس, اور اگر آپ کوئی کمنٹس ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو جنریٹ کمنٹ کے آپشن ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. اینی وے یہ تو میں نے آپ کو تمام آپشنس کے متعلق بتایا. ویسے اگر آپ ابھی اس کو سمپل رکھنا چاہتے ہیں تو جیسے ہی آپ نے کریٹ کلاس کا یہ کلک کیا, یہ میں پچھلی اسکرین پہ آ گیا ہوں, آپ نے جیسے ہی ادھر کلک کیا کلاس کلک کیا تو آپ کو یہ آپشن نظر آئے گی. اس کے اندر آپ سمپلی اپنا نام دیں کلاس کا, ہیلو ورلڈ ہم نے دیا, اور فنش کا بٹن دبا دیں تو پھر کیا ہوگا, یہ بن جائے گا آپ کے سامنے, یہ آپشن آ جائے گی. اس کے اندر دیکھتے ہیں جناب کیا ہوا ہے. دا کریٹڈ کلاس ایز یو کین سی اے نمبر آف تھنگس ہیو ناؤ ہیپنڈ. تو آپ نے جو ہی کریٹ کی کلاس بہت ساری چیزیں ہو چکی ہیں اس میں. کیسے, ہم باری باری دیکھتے ہیں. ایک تو وہ کلاس آٹومیٹکلی یہاں پہ آ گئی ہے آپ کے سورس فولڈر کے نیچے. آپ کا جو سورس فولڈر ہے وہ پلس کا نشان ہوگا, اس پلس کو کلک کریں تو سورس فولڈر اوپن ہو جائے گا اور اس کے اندر آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی. اب آپ یہاں پہ دیکھیں تو ہیلو ورلڈ ڈاٹ جاوا آٹومیٹکلی بن گئی ہے, اور آپ کے پیکج, یہ پیکج تھا آپ کا ہیلو ڈیش ورلڈ, اس کے اندر یہ آٹومیٹکلی آ گئی ہے. اور جو آپ کا ایڈیٹر پین ہے, ایڈیٹر پین کے اندر یہ دیکھیں کلاس کا کوڈ آٹومیٹکلی ایڈ ہو گیا. یہ وہ کوڈ ایڈ ہو گیا جو کوڈ نارملی لکھا جاتا ہے, لازمی لکھا جاتا ہے. فار ایگزامپل پبلک کلاس ہیلو ورلڈ یہ لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ایڈ ہو گئی ہے.
اچھا ابھی آپ دیکھیں کہ یہ ایک پیکج بھی ایڈ ہوا ہے. یہ پیکج کیوں ایڈ ہوا ہے؟ کیونکہ ہم نے یہاں پہ پیکج کا ایک نام لکھا ہے, تو یہ پیکج ایڈ ہو گیا. اس پیکج کے علاوہ, یہ تو ہمارا اپنا پیکج ہے نا جو ابھی بنایا اور اس کے اندر سورس, اس کے علاوہ ایک اور پیکج بھی ایڈ ہو گیا. تو آپ کی مرضی ہے, یہ نہیں کرنا چاہتے تو اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں, ٹھیک ہے, تو کوئی پیکج مزید ایڈ نہیں ہوگا. تو آپ کے اپنے پیکج میں یہ چیز آ گئی. ابھی یہ دیکھیں اس نے کیا کیا جنریٹ کیا ہے. اس نے کلاس لکھی, پبلک کلاس ہیلو ورلڈ, آگے بریکٹ ہے. یہاں پہ آپ یہ دیکھیں, یہ اچھا یہ جو نشان ہوتا ہے یہ ایک سلیش ہے اور 2 اسٹیرکس ہیں, اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے ایڈ پیرامیٹر آرگومنٹس. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ مزید ویریبلز بنا سکتے ہیں, مزید ویریبلز لکھ سکتے ہیں. اور یہ جو سلیش سٹار سٹار ہے اور یہاں پہ سلیش سٹار ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کمنٹس. کمنٹس 2 طرح کے ہوتے ہیں, اور کمنٹس وہ کوڈ ہوتا ہے جو ایگزیکیوٹ نہیں ہوتا, جو رن نہیں ہوتا. وہ صرف کمنٹس لکھے جاتے ہیں سافٹ ویئر کے متعلق کوئی انفارمیشن دینے کے لیے. تو یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ سلیش اسٹیرک اسٹیرک, اور یہ یہاں پر یہ انفارمیشن دی ہوئی ہے کہ اس کے اندر اس ایریا میں آپ پیرامیٹر آرگومنٹس لکھ سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں, یہ صرف انفارمیشن ہے. تو جو چیز سلیش اسٹیرک اسٹیرک اور پھر اس کے اینڈ میں اسٹیرک سلیش لکھا ہوگا, یہ چیز انفارمیشن ہوگی. اور یہ آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں. آپ اپنا کوڈ جنریٹ کرتے ہیں اور آپ اپنے کوڈ کے متعلق کوئی انفارمیشن لکھنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے ایک میتھڈ بنایا جو کہ فیکٹوریل کیلکولیٹ کرتا ہے, یا جو کیلکولیٹر امپلیمنٹ کرتا ہے, یا کسی قسم کی کوئی کیلکولیشن کرتا ہے, اس کے اوپر آپ انفارمیشن لکھ سکتے ہیں. یعنی اس میتھڈ سے تھوڑا پہلے آپ کمنٹس بنا سکتے ہیں. تو کمنٹس وہ کوڈ ہوتے ہیں جو آپ اپنی طرف سے صرف انفارمیشن کے لیے لکھتے ہیں. اچھا اس کے 2 طریقے. اگر تو کمنٹس ملٹیپل لائنز کا ہے تو آپ اس کو, اگر یعنی اس کمنٹ میں بہت ساری لائنیں ہیں, یعنی بہت سارا ٹیکسٹ لکھنا ہے آپ نے مختلف لائنوں میں, ایک سے زیادہ لائن میں لکھنا ہے, تو اس کو آپ ہمیشہ پہلے سلیش اس طرح کریں گے, فارورڈ سلیش, پھر 2 اسٹیرکس دیں گے, اور پھر ان لائنوں کو لکھیں گے, ساری لائنوں کو, اور اینڈ میں ایک اسٹیرک اور سلیش کے ساتھ اسے بند کر دیں گے. تو یہ نیچے والا اسٹیرک سلیش بند کرنے کے لیے. اور اگر آپ کا کمنٹ صرف ایک لائن کا ہے تو آپ ڈبل فارورڈ سلیش بھی لکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں ڈبل فارورڈ سلیش اور پھر آگے کمنٹ ہے. یہاں پہ یہ کیا کمنٹ دیا ہے, ٹو ڈو آٹو جنریٹڈ میتھڈ اسٹب. یہاں پہ یہ خود بتایا ہوا ہے کہ اس میتھڈ کے متعلق بتایا ہوا ہے کہ یہ آٹو جنریٹ ہوا ہے میتھڈ. کیوں آٹو جنریٹ ہوا ہے؟ کیونکہ آپ نے یہاں پر یہ آپشن کلک کی ہوئی تھی, پبلک اسٹیٹک وائڈ مین. تو پبلک اسٹیٹک, یہ دیکھیں پبلک اسٹیٹک وائڈ مین آٹومیٹکلی جنریٹ ہو گیا. تو یہ اس کے متعلق انفارمیشن ہے جو کہ کمنٹس میں لکھی ہوئی ہے. آپ چاہیں تو اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, یہ آپ کی انفارمیشن کے لیے انہوں نے لکھی. چاہیں تو اس کو بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی کے ساتھ ہی آپ کو رائٹ کارنر میں ایک اور چیز بھی نظر آ گئی ہے, سورس ڈسپلیڈ ان ہائرارکیکل فیشن لسٹنگ ایچ میتھڈ نیم. تو میں نے جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ آپ جو کچھ یہاں کرتے جائیں گے وہ اس کی ایک ہائرارکی آپ کو یہاں نظر آ سکتی ہے. تو اس ہائرارکی میں کیا ہے کہ ایک پیکج ہے, اس پیکج کے اندر ایک ہیلو ورلڈ کلاس بنی ہوئی ہے, اور اس کلاس کے اندر مین میتھڈ بنا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ پیکج کا نام ہے, یہ کلاس ہے, اور یہ مین میتھڈ ہے. تو یہ دیکھیں پوری ہائرارکی بنتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب آپ نے کوڈ لکھا ہے, کوڈ کی کمپائلنگ کیسے ہوتی ہے ایکلپس کے اندر. بیسیکلی جو سب سے مزیدار بات ہے ایکلپس کی کہ یہ آٹومیٹکلی کمپائل کرتا رہتا ہے. اگر آپ نے سی لینگویج یوز کی ہو یا C++ یوز کی ہو, یا اگر آپ نے جاوا کسی اور ٹول میں یوز کی ہو, تو اس ٹول کے اندر, اس IDE کے اندر آپ کو جاوا کا کوڈ یا C++ کا کوڈ کمپائل کرنا پڑتا ہے. لیکن ایکلپس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ساتھ ساتھ ایکلپس کمپائل کرتا رہتا ہے. فار ایگزامپل آپ جو بھی لائن آف کوڈ لکھیں گے وہ ساتھ ساتھ کمپائل بھی ہو رہی ہے بیک گراؤنڈ میں, اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یا ہر دفعہ جب آپ ایک نیا کوڈ انٹر کریں اس کو دوبارہ سے کمپائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اچھا دس مینس دیٹ ایررز کین بی کریکٹڈ وین میڈ. اس کا مطلب یہ ہے چونکہ وہ کمپائل ساتھ ساتھ ہو رہا ہے تو جو ہی آپ لائن آف کوڈ لکھ رہے ہیں اسے لکھنے کے دوران اگر آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں تو وہ بھی ساتھ ساتھ پکڑ رہا ہے وہ اس غلطی کو. ٹھیک ہے, وہ آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے. We all know that iterative development is the best approach to developing code, but going to shell to do a compile can interrupt the normal course of development. This prevents going to compile and being surprised with 100 errors. دیکھیں دونوں اپروچز ہیں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ بار بار کمپائل کرنا زیادہ اچھی آپشن ہے, آپ کو ایررز کے متعلق پتہ چلتا ہے, لیکن کچھ کے مطابق اگر ساتھ ساتھ کمپائل ہوتا رہے تو وہ زیادہ اچھا ہے, بجائے اس کے کہ آپ جب ایک بار کمپائل کریں تو آپ کو 100 ایرر نظر آئیں. ٹھیک ہے, تو اس ٹائم پہ 100 ایررز کو ٹھیک کرنا زیادہ مشکل کام ہوگا, بجائے اس کے کہ آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں اور اگر کوئی ایرر آ رہی ہے تو وہ آپ کو ساتھ ساتھ پتہ بھی چلتی رہے اور آپ اس کو صحیح بھی کرتے جائیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایم ایس ورڈ کے اندر اگر آپ کوڈ کوئی چیز لکھ رہے ہیں, ٹیکسٹ لکھ رہے ہیں اور آپ نے کوئی گرامیٹیکل مسٹیک کی ہے یا کوئی سپیلنگز غلط لکھے ہیں تو وہ اس کے نیچے مارک ہو جاتا ہے کہ آپ نے یہ غلط لکھا ہے, اور پھر اس کی آپشنز بھی آتی ہیں. بالکل ویسے ہی ایکلپس کے اندر آپشن ہے کہ جو غلطی کی ہے نہ صرف وہ غلطی مارک ہو جاتی ہے بلکہ آپ کو اس غلطی کو ٹھیک کرنے کی آپشنز بھی نظر آ جاتی ہیں. کیسے, ابھی ہم دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے سسٹم, آپ جب بھی کوئی پیکج بنائیں گے, جب بھی کوئی سافٹ ویئر بنائیں گے, کوئی اپلیکیشن بنائیں گے, اس کے اندر صرف وہ کوڈ ایگزیکیوٹ ہوگا جو آپ نے مین میتھڈ کے اندر لکھا ہے. تو اس کے اندر ہم دیکھیں کہ اب اگر آپ نے پرنٹ کروانا ہے ہیلو ورلڈ, ٹھیک ہے, اس کی کیا کمانڈ ہوگی, system.out.print, پرنٹ ایل این ہوگی, لیکن آپ نے غلطی سے لکھ دیا پرنٹ این. فار ایگزامپل یہ پرنٹ ایل این ہونا چاہیے, آگے آپ نے ہیلو ورلڈ لکھا. آپ دیکھیں یہ چیز آپ نے کہاں لکھی ہے, مین میتھڈ میں. تو ایرر انڈر لائنڈ ود ریڈ اسکویگلی لائن جسٹ لائک اسپیلنگ ایررز ان مینی ورڈ پروسیسر, جس طرح ایم ایس ورڈ میں ہوتا ہے ویسے ہی آ گیا. دوسرا کیا ہوا ہے, اس ایرر کے نتیجے میں یہ دیکھیں یہاں پہ ایک بلب اور ایرر کا نشان آ گیا. Often Eclipse may have suggestion on how to fix the problem. If so, a small light bulb will be displayed next to the line of offending code. اگر تو آپ نے کوئی ایرر کیا اور Eclipse آپ کو اس ایرر کو ٹھیک کرنے کی کوئی سجیشن دینا چاہتا ہے تو Eclipse میں یہ آپشن آ جاتی ہے کہ ایک بلب اور ایرر کا نشان آ جاتا ہے. اب جب بھی بلب کا نشان آئے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر Eclipse کے پاس کچھ آپشنز ہیں, Eclipse آپ کو دکھانا چاہتا ہے اور ان آپشنز کو یوز کرتے ہوئے آپ اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں. ساتھ ہی آپ کو یہ ایک ریڈ لائن بھی بن جاتی ہے ایرر کے سامنے. پوزیشن ان فائل از مارکڈ ود اے ریڈ لائن, ون کلک الاؤز یو ٹو جمپ ٹو لائن ود ایرر. اس کے اندر اگر یہ جو ہے نا کلک, یہ جو لائن بن جاتی ہے اس طرف, اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ ڈائریکٹ ایرر پہ پہنچ جائیں گے. تو یہ بیسیکلی ایرر پہ پہنچانے کے لیے آپ کو. ساتھ ہی آپ کی جو ہیرارکی بن رہی تھی اگر آپ دیکھیں تو ہیرارکی میں بھی میتھڈز ود ایرر آر مارکڈ ود اے ریڈ ایکس. تو اس چونکہ یہ ایرر کس میں آیا, مین میں آیا, تو مین کے ساتھ ہی بھی نشان بن گیا کہ مین کے اندر ایرر ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد آپ کے جو نیچے پین ہے, کنسول ہے, جہاں پہ آپ کو کنسول نظر آنی چاہیے, جہاں پہ آؤٹ پٹ میسج نظر آنا چاہیے, وہاں پر بھی پرابلم نظر آ گیا. The problems tab will contain a tabular representation of all errors across all files of all open object. یہاں پر تو دیکھیں ایک ایرر آیا نا, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے پورا کوڈ یہاں پہ پیسٹ کیا کہیں سے اٹھا کے اور اس کے اندر اگر 100 ایررز ہیں تو ان سب ایررز کی انفارمیشن ٹیبولر فارم میں, یعنی کہ لکھا ہوگا ایرر 1 آئٹم اور پھر 1 آئٹم کی ڈیٹیل, the method print n string is undefined. تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ جو print n آپ نے لکھا ہے یہ undefined ہے, Eclipse کو اس کا نہیں پتا. اچھا, اب when clicking on the light bulb, اگر تو آپ کو اس کے ساتھ لائٹ بلب نظر آیا
تو اب آپ لائٹ بلب کو کلک کریں یا آپ اس ایرر پہ جا کے کلک کریں تو Eclipse suggests changing print n to either print اور print ln. تو اب آپ کو یہ جیسے کلک کریں تو سجیشنز آ گئی ہیں کہ یا تو آپ اس کو پرنٹ پہ چینج کر لیں یا پرنٹ ln پہ چینج کر لیں. ٹھیک ہے, اور اس کی اور آپشنز بھی ہیں, ایڈ کاسٹ ٹو سسٹم ڈاٹ آؤٹ, اور یہ ڈفرینٹ اس کو دور کرنے کی سجیشنز ہیں. اچھا, رن کوڈ, اب یہ تو ہو گیا جناب اس کو چینج کرنے کا. اب رن کوڈ, اب کوڈ کیسے رن کرنا ہے. این ایزی وے ٹو رن کوڈ از ٹو رائٹ کلک آن دا کلاس اینڈ سلیکٹ رن ایز جاوا ایپلیکیشن. تو سب سے آسان طریقہ تو یہی ہے کہ آپ کلاس کے اوپر جائیں, اس کو رائٹ کلک کریں اور پھر آپ نیچے دیکھیں یہاں پہ ایک آپشن ہے رن ایز. رن ایز کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس مختلف آپشنز آ جائیں گی. ایٹ دا مومنٹ صرف ایک ہی آپشن ہے جو کہ ہے جاوا ایپلیکیشن. تو چونکہ یہ آپ کی جاوا ایپلیکیشن ہے تو آپ سمپل اس کو کلک کر دیں تو آپ کا پروگرام رن ہو جائے گا. اور جیسے ہی رن ہوگا تو آپ کو یہ دیکھیں آؤٹ پٹ کنسول آپ کو نظر آئے گی اور اس کے اندر ہیلو ورلڈ پرنٹ ہوا ہے جو کہ آپ یہاں پرنٹ کروانا چاہتے تھے, جس کی آپ نے کمانڈ دی تھی. ٹھیک ہے جی, تو یہ کنسول ٹیب میں آپ کو آؤٹ پٹ نظر آئے گی. اچھا, رن کنفیگریشن, ایڈوانس آپشن فار ایگزیکیوٹنگ اے پروگرام کین بی فاؤنڈ بائی رائٹ کلکنگ دا کلاس دین کلکنگ رن ایز رن. اگر تو آپ کچھ ایڈوانس آپشن دیکھنا چاہتے ہیں رن کرنے کی تو اس کے لیے آپ رن ایز پہ آئیں, پہلے کلاس پہ آئیں, کلاس پہ رائٹ کلک کریں, پھر وہی مینیو کھلے گا, اس کے اندر رن ایز پہ آئیں. رن ایز کے اندر آپ رن یہ والی آپشن دبا دیں. تو جیسے ہی اس کو دبائیں گے تو کیا ہوگا, آپ کو ایک ونڈو نظر آئے گی جو کہ رن کانفیگریشن ونڈو ہے. اس کے اندر ڈفرینٹ آپشنز ہیں. ہیئر یو کین چینج اینڈ اینی آف دا فالوئنگ. آپ JVM آرگیومنٹ یعنی جاوا ورچوئل مشین آرگیومنٹ چینج کر سکتے ہیں, کمانڈ لائن آرگیومنٹس کر سکتے ہیں, کلاس پاتھ کی سیٹنگز چینج کر سکتے ہیں, انوائرمنٹ ویریبل نئے دے سکتے ہیں. اوکے, لیکن چونکہ آپ کا یہ ابھی بالکل ہی لرننگ سٹیج ہے تو یہ میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس طرح کی کوئی چیز نہ کریں, بلکہ سمپل رن ایز اور جاوا ایپلیکیشن پہ کلک کریں اور اس کو سمپلی رن کریں. یہ تھوڑے سے ایڈوانس فیچرز ہیں, ان کو ابھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی, جب آپ نے کوڈ رن کر دیا ایک دفعہ تو اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو ری رن کرنا چاہتے ہیں, اس کے اندر آپ نے کوئی نئی چیز موڈیفائی کی, اس کے اندر چینج کیا. تو ری رن کے لیے آپ سمپل جب ایک دفعہ آپ نے اس طرح رن کر دیا تو یہ اوپر ایک آئیکن بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس آئیکن کا یہ رن کا آئیکن ہے. جیسے اسے کلک کریں گے تو مختلف پروگرامز جو ریسنٹلی رن ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں ان کی آپشنز آ جائے گی. تو اس کے اندر آپ کا پروگرام بھی آٹومیٹکلی آیا ہوا ہوگا. یہ دیکھیں یہ ہیلو ورلڈ آیا ہوا ہے, تو آپ سمپلی اس کو کلک کر دیں تو یہ دوبارہ سے رن ہو جائے گا, ری رن ہو جائے گا. تو یہ تو تھا جناب آپ ایک ایپلیکیشن کو کیسے رن کر سکتے ہیں, جو کہ ایک سمپل ایپلیکیشن سمپل کوڈ میں لکھی ہوئی ہے, اس کو رن کرنے کا سمپل طریقہ تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اگر ایک کوڈ کو ڈیبگ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے. Eclipse comes with a pretty good built-in debugger. اس کے اندر بلٹ ان ڈیبگر بنا ہوا ہے. You can set break points in your code by double clicking in the left hand margin. ایک چیز ہوتی ہے بریک کوڈز, بریک پوائنٹس. بریک پوائنٹس وہ ہوتے ہیں جو کہ کوڈ میں جہاں پہ آپ کو شک ہے کہ آپ کا جو ایرر آ رہا ہے, فار ایگزامپل اگر آپ کا سافٹ ویئر صحیح نہیں چل رہا, آپ کا پروگرام صحیح نہیں چل رہا, جاوا فائل صحیح نہیں چل رہی, تو آپ اس کو ڈیبگ کرنا چاہتے ہیں, آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایرر کدھر آ رہا ہے. ڈیبگنگ آپشن میں ڈیبگنگ اس ٹائم بھی استعمال ہوتی ہے جب آپ کا پروگرام اس طرح ریئیکٹ نہیں کر رہا جس طرح آپ چاہتے ہیں, یعنی کہ آپ کو وہ آؤٹ پٹ نہیں آ رہی جو آپ سسٹم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ ڈیبگنگ کر سکتے ہیں, اور ڈیبگنگ کے لیے آپ کو بریک پوائنٹس بنانے پڑیں گے. بریک پوائنٹس کے درمیان میں جتنا کوڈ ہوگا اس کی ڈیبگنگ ہوگی, اور آپ کو پتہ چلتا رہے گا
کہ اگر اس کے اندر کوئی ویریبلز یوز ہو رہے ہیں، جس طرح کہ یہ دیکھیں ہم نے پہلا بریک پوائنٹ یہاں لگایا، دوسرا بریک پوائنٹ ہم نے یہاں لگایا، اور یہ بریک پوائنٹ آپ کیسے لگا سکتے ہیں؟ آپ سمپل کلک کریں کوڈ کے اگینسٹ، لیفٹ پین کے اندر کلک کریں تو ایک بریک پوائنٹ بن جائے گا، پھر کہیں اور کلک کریں دوسرا بن جائے گا. ٹھیک ہے جی، تو یہ بلو نشان ہیں بریک پوائنٹس کے. اس کے بعد ڈیبگنگ کوڈ میں an easy way to enter debug mode is to right click on the class and select debug as Java application. تو جس طرح run as کرتے ہیں، جس طرح آپ کوڈ کو رن کرتے ہیں، ڈیبگ کرنے کے لیے بھی آپ نے پہلے بریک پوائنٹس بنا لیے، اس کے بعد آپ کلاس پہ گئے، کلاس پہ آپ نے رائٹ کلک کیا اور اس میں رن ایز کے بالکل نیچے ایک ہے ڈیبگ ایز، اس کے اندر جائیں اور جاوا اپلیکیشن پہ کلک کریں تو پھر آپ کو یہ والی چیز نظر آئے گی، یہ والی ڈائلاگ باکس نظر آئے گا. یہ ڈائلاگ باکس پہلی دفعہ نظر آتا ہے جو کہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا آپ پرسپیکٹیو سوئچ کنفرم کرتے ہیں. The first time you try to debug you will be presented with the following dialog. تو یہ ڈائلاگ آپ سے پوچھ رہا ہے this kind of launch is configured to open the debug perspective when it suspends. This debug perspective is designed to support application debugging. It incorporates views for displaying the debug stack, variables and breakpoint management. Do you want to open this perspective now? Remember, میں نے آپ کو پرسپیکٹیو کا بتایا تھا کہ جیسے ہی شروع میں آپ ایکلپس سٹارٹ کریں گے اور ایک نیا پروجیکٹ بنائیں گے تو آپ کو جو پرسپیکٹیو نظر آئے گا وہ جاوا پرسپیکٹیو ہے. اور جاوا پرسپیکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے اندر جاوا کا کوڈ لکھ سکتے ہیں، نئی کلاسز بنا سکتے ہیں. بٹ ایز سون ایز یو کلک ڈیبگنگ تو آپ کو ڈیبگنگ کا پرسپیکٹیو نظر آئے گا جس کے اندر آپ ایررز آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. لیکن وہ پرسپیکٹیو چونکہ چینج کر دے گا، جاوا سے چینج ہوگا، تو اسی لیے یہ آپ کو پہلی دفعہ بتاتا ہے جب آپ اس پرسپیکٹیو پہ جاتے ہیں تاکہ آپ کو وہ پتہ چلے کہ پرسپیکٹیو سوئچ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. Eclipse is asking if you want to switch to a perspective that is more suited for debugging. آپ کریں کلک یس کر دیں. Eclipse has many perspective based on what you are doing. By default we get the Java perspective. تو by default تو Java perspective آتا ہے، ویسے there are many other perspectives. تو آپ ادھر remember my decision کر کے اور آپ یس کر دیں تو پھر یہ ہر دفعہ یس رہے گا. Okay, debug perspective. These buttons allows you to step through the code. اب یہ جو آپ کے بٹنز ہیں یہ آپ کو کوڈ کے ہر سٹیٹمنٹ پہ آپ کو لے جائیں گے. پہلے ایک سٹیٹمنٹ، پھر اس کے بعد دوسری پہ، یہ جو آپشنز یہاں پہ بنی ہوئی ہیں. دوسرا یہ ہے وہ لسٹ آف بریک پوائنٹس. آپ کو یاد ہے آپ نے 2 بریک پوائنٹس بنائے تھے. تو پہلا بریک پوائنٹ لائن 14 پہ تھا، 14 پہ ایک بریک پوائنٹ تھا اور ایک لائن 9 پہ تھا. تو یہ ان کی آ گئی ہیں انفارمیشن. اسی طرح اگر آپ رائٹ کارنر پہ آئیں تو نیو ڈیبگ پرسپیکٹیو، تو دیکھیں یہ ڈیبگ پرسپیکٹیو ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں تو جاوا کا پرسپیکٹیو ہے جو کہ اس ٹائم ڈسیبل ہوا ہے اور ڈیبگ اس ٹائم انیبلڈ ہوا ہے. تو جیسے ہی آپ اگر اس پرسپیکٹیو سے واپس جانا چاہتے ہیں جاوا کو تو آپ سمپلی یہاں پہ کلک کر دیں. اس کے بعد یہ جو دوسری ونڈو ہے یہ ہے ویریبلز ان اسکوپ آر لسٹڈ ہیئر along with their current values. دیکھیں ڈیبگنگ آپ کب کرتے ہیں؟ جب آپ کا جو پروگرام ہے جو آپ نے بنایا وہ آپ کو صحیح آؤٹ پٹ نہیں دے رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے لاجک لگائی ہے، جو لوپس لگائے ہیں، جو if else لگائے ہیں، وہ آپ نے صحیح نہیں لگائے. یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ اس کے مطابق کام نہیں کر رہے. تو ایسی صورت میں آپ کیا چیک کرنا چاہتے ہوتے ہیں؟ اکثر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ مختلف سٹیجز پہ ویریبلز کے اندر کیا ویلیوز ہے، کیونکہ ویریبلز کے تھرو ہی ویلیوز ہوتی ہیں اور اگر آپ کو آؤٹ پٹ غلط نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں پہ ویریبلز کے اندر ویلیو چینج ہو رہی ہے جو کہ ان ایکسپیکٹڈ چینج ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بریک پوائنٹس لگاتے ہیں کوڈز کے درمیان میں کسی خاص سنپٹ کے اوپر، جہاں پہ آپ سسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس خاص کوڈ کے یعنی کوڈ کے اس خاص حصے میں ویریبلز کی ویلیو اس طرح چینج ہو رہی ہیں کہ ان میں غلطی آ رہی ہے.
تو آپ اس خاص حصے کو فرسٹ لائن کو کلک کریں, وہ ایک بریک پوائنٹ بن جائے گا, پھر جہاں تک آپ اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں دوسرا بریک پوائنٹ بن جائے گا. اور اس کے اندر جتنے ویریبلز ہوں گے, کیونکہ ابھی آپ نے جو بریک پوائنٹ بنایا نا اس کے اندر ایک ہی ویریبل ہے آئی. یہ دیکھیں میں آپ کو واپس لے جاتا ہوں. جب آپ نے بریک پوائنٹ بنایا تھا یہ دیکھیں ایک یہاں پہ بنا تھا, اس کے اندر کون سا ویریبل تھا, یہ دیکھیں ڈو بار آئی. اور پھر آپ نے دوسرا یہاں بنایا اور اس کے درمیان میں آپ کا جو ویریبل آ رہا ہے وہ ایکس آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہاں پہ لسٹ نظر آئے گی. ابھی چونکہ آپ پہلے کو سلیکٹ کیا ہوا ہے تو ابھی آپ کو آئی نظر آ رہا ہے. پھر آپ یہ ادھر ان کو نیکسٹ لائن پہ جاتے جائیں گے تو ان میں اگر وہ ویلیو چینج ہو رہی ہے اس کوڈ کے اندر آئے گی تو وہ ویلیو آپ کو چینج نظر آئے گی, یا اگر کوئی اور ویریبل آئے گا جس طرح ایکس آیا ہوا تھا وہ اپیئر ہو جائے گا اور اس کی ویلیو اپیئر ہو جائے گی. تو آپ یہاں سے نیکسٹ لائنز پہ جائیں گے اس طرح. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو آپ کا ایریا ہے یہ بیسیکلی آپ کا ڈیبگنگ کا ایریا, کوڈ کا ایریا جو کہ ڈیبگ ہو رہا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ چونکہ یہاں پہ یہ ہائی لائٹ ہوا ہے اور یہاں پہ بھی یہی ہائی لائٹ ہوا ہے, تو اس بریک پوائنٹ کے اندر کون سا ویریبل ہے آئی, اور یہ دیکھیں آپ کو آئی کی ویلیو اس پوائنٹ پہ بتا رہا ہے, یعنی اس پوائنٹ پہ آئی کی کیا ویلیو. اب جب آپ اس کو نیکسٹ کرتے جائیں گے تو آپ یہ چیز کیا ہے, ڈو بار, یہ کال ہے, میتھڈ کال ہے. کس میتھڈ کی, یہ دیکھیں میتھڈ بنا ہوا ہے ڈو بار, اس کی کال ہے نا. تو اگر آپ یہاں سے نیکسٹ کریں گے تو کیا ہونا چاہیے, کنٹرول ادھر سے ہٹ کے ادھر آنا چاہیے, یعنی اس میتھڈ کو ایگزیکیوٹ کرنے کا ٹائم آ گیا نا, کیونکہ یہ آپ نے کال کیا. تو جیسے ہی آپ یہاں آئیں گے تو آپ کو یہ ایک اور ویریبل بھی ایڈ ہو گیا, کیا, ایکس. تو یہاں ایکس اپیئر ہو جائے گا اور ایکس کی ویلیو اپیئر ہو جائے گی. پھر اس کے بعد کیا ہوگا, یہ والی لائن چلے گی. تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اچھا آئی کی ویلیو اس پوائنٹ پہ 0 تھی اور پھر یہ ہوا ہے کام. ٹھیک ہے جی. تو آئی اور ایکس دونوں کی ویلیوز آپ کو یہاں پہ اپیئر ہو جائیں گی. اچھا, اور اس میں ہیرارکی جو پین ہے, کرنٹ ہائی لیول لوکیشن, تو آپ کو اس ہیرارکی پین کے اندر ہیرارکی بھی نظر آ رہی ہے. سملرلی آپ کو ساتھ میں آؤٹ پٹ کنسول بھی نظر آ رہی ہے. اگر اسی کے دوران کوئی آؤٹ پٹ ہوتی رہی جس طرح کہ یہ سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایل این ہے, تو وہ آؤٹ پٹ بھی ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پہ ڈسپلے ہوتی جائے گی. تو یہ تو تھا جناب ہمارا ڈیبگنگ کا. تو ہم آج کی لیب کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں ڈیبگنگ تک. آج ہم نے اس لیب میں جو دیکھا وہ یہ تھا کہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں, چونکہ یہ لیب 1 ہے تو ہم اپنی کوڈنگ سٹارٹ کر رہے ہیں. تو اس کوڈنگ کے لیے ہم نے سب سے پہلے ایکلپس IDE کو سمجھنا ہے. یہ وہ ریکمینڈیڈ IDE ہے جو کہ ہم یوز کریں گے اس کورس کے دوران. تو ایکلپس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ ایکلپس ایک IDE ہے اور یہ ساتھ میں ایک ماڈلنگ ٹول بھی ہے. نہ صرف اس کے اندر آپ کوڈ لکھ سکتے ہیں, ماڈلنگ بھی کر سکتے ہیں, یعنی اس میں ڈائیگرامز بھی بنا سکتے ہیں, ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں. وہ چیز میں نے آپ کو ابھی تک اس میں نہیں دکھائی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا ایکلپس کو آپ ڈاؤن لوڈ کیسے کر سکتے ہیں. ایکلپس جب ڈاؤن لوڈ ہو جائے اس کو آپ نے چلا کیسے سکتے ہیں. چلانے کے بعد ہم نے کہا کہ اس میں آپ ایک سمپل پروجیکٹ کیسے بنا سکتے ہیں اور پھر اس کے اندر آپ ایک سمپل اپلیکیشن کیسے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس اپلیکیشن کے اندر میں نے آپ کو سارا بتایا ایکلپس ٹول کے ڈفرینٹ کمپوننٹس کے متعلق. پھر اس اپلیکیشن میں اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس کو آپ ڈیبگ کیسے کر سکتے ہیں, تو میں نے آپ کو ڈیبگنگ کے متعلق بھی بتایا. تو یہ تھی ہماری آج کی لیب. اب اس کے ساتھ اٹیچڈ کچھ ایکسرسائزز ہیں جو کہ میں چاہوں گا کہ آپ کریں. ٹھیک ہے. اور اسی لیب کی روشنی میں آپ ان کو سالو کرنے کی کوشش کریں. تو اس لیب کا وقت اب ختم ہوتا ہے. نیکسٹ لیب میں نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.